اے دوست اپنا یہی ایمان رہے گا، اے دوست اپنا یہی ایمان رہے گا۔ قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا۔ اے دوست اپنا یہی ایمان رہے گا، اے دوست اپنا یہی والكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ الرحمن الرحيم سورة الكافرون مكية۔ سورة الكافرون مکیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد دينكم ولي دين۔ اور خوشخبری سنا رہی ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی ان بچوں نے اپنے وقت کو قیمتی سمجھا، اور اس لاک ڈاؤن میں بھی ان بچوں نے اپنے گھر میں رہنا ضروری نہیں سمجھا، گھر میں رہنے کو ترجیح نہیں دی، اور قابل مبارکباد ہیں ان کے ماں باپ بھی جنہوں نے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیجا۔ آج الحمدللہ ان کا بچہ حافظ قرآن۔ دعا کا یہ موقع ہے، آخری سبق کے موقع سے دعائیہ نشست میں قاری محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے یہ 2 رفیق محترم، 2 بزرگ حضرات، میں نے واٹس ایپ پر ایک میسج، کسی نیک کام کے لیے چل کر کے آنا بزرگوں بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سنا کر میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں معتکف تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے۔ ایک صاحب ایمان وہاں پر تشریف لائے، پریشان حال، پراگندہ بار، چہرہ سے معلوم ہو رہا تھا کہ بہت پریشان ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا صحابی رسول میں یقیناً بہت پریشان حال ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری پریشانی کی سفارش کر دوں؟ کہا آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ اس کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر کے قبر اطہر کی طرف جانے لگے۔ ان صاحب نے کہا کہ یہ صحابی رسول آپ اپنا اعتکاف بھول گئے، آپ جب مسجد سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں تو آپ کا اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے اپنا اعتکاف یاد ہے، مجھے اپنا اعتکاف یاد ہے، لیکن ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، مجھے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی ضرورت کی خاطر، کسی ضرورت مند کی ضرورت کی تکمیل کی خاطر چل کر کے جانا 10 سال کے اعتکاف سے افضل۔ دیکھیے، ان کو احترام کی نگاہوں سے دیکھیے، ان کا ساتھ دیجیے، ان کا تعاون کیجیے، اور یقین جانیے جب تک یہ دینی ادارے ہیں، جب تک یہ مدرسے ہیں، جب تک یہ خانقاہ ہے، جب تک یہ خانقاہ کا نظام ہے، جب تک یہ تبلیغ کا نظام ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسلام ہندوستان سے ختم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ افراد کی، اپنے اشخاص کی آپ کو جو ہے یہ قدر کرنا ہوگا۔ آپ کے درمیان جو حفاظ ہیں، آپ کے درمیان جو علماء ہیں، آپ کے درمیان جو قاری ہیں، چاہے وہ لگڑا کیوں نہ ہو۔ اے لوگوں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسجدوں کو بند کر دیا حکومت نے،
बंद कर दे मस्जिद को, लेकिन हमने अपने घरों को अपने हुफ़ाज़ के जरिए से मस्जिद बना दिया है, अपने घरों को मस्जिद बना दिया, अपने घरों को मकतब बना दिया, अपने घरों को मदरसा बना दिया। ये हुफ़ाज़ नहीं होते तो फिर अपना तशक्कुस हम कैसे बाकी रखते, अपनी नमाज को कैसे बाकी रखते, अपने रोज़े को कैसे बाकी रखते, अपने तरावीह को कैसे बाकी रखते। लोगों की उन हुफ़ाज़ किराम का ताउन है, इनकी मदद है, इनकी मेहनत है कि जिसके नतीजे में हम आसानी के साथ नमाज पढ़ लेते हैं, रोज़े रख लेते हैं, ज़कात दे देते हैं, हमारे चेहरे पे दाढ़ी है, हम सफ़ेद कपड़े पहन रहे हैं, हमारे सर पे टोपी है। यकीन जानिए ये उलमाए किराम की मेहनतों का नतीजा है जो हमारे चेहरे पर इस्लामी तशख़्ख़ुसात का इज़हार है। इसलिए ये जो हालात सामने आ रहे हैं, चूँकि हमारी ताकत कमज़ोर है और हुकूमत जो हमारे सामने है वह मजबूत है, हर एतबार से मजबूत है, बल्कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें जो साजिश कर रही है कि इस हिंदुस्तान से मुसलमानों के वजूद को ख़त्म कर दिया जाए, मुसलमानों के निशानात को ख़त्म कर दिया जाए, मुसलमानों के मदारिस को तबाह कर दिया जाए, मुसलमानों के मसाजिद को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, मुसलमानों के मज़ारात कब्रिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए। ये उनके एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, उनके एक नापाक इरादे अज़ाइम हैं। तो इसीलिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अक्सर की जिम्मेदारी है कि कुरान की आयत के साथ जुड़ जाना। कुरान की आयत कहता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो, मजबूती के साथ। अभी जो आ रहा है आसमी साबिक मुइन मुदर्रिस दारुल उलूम देवबंद, नाजिम मदरसा कंसुल उलूम रहमानिया गरैया, सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला अररिया। आज इस दुआया नशिस्त में जबकि 2 बच्चों के हिफ्ज़ कुरान की तकरीब मुनाकिद की गई थी, अपने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम जनाब कारी मोहम्मद सुलेमान साहब दामत बरकातुहुम, नाजिम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम कुवाड़ी, और रफ़ीक़ मुहतरम हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद इनामुल बारी क़ासमी साहब, नाजिम मदरसा तंज़ीमुल मुस्लिमीन रजोखर ईदगाह, और मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला अररिया, और इनके साथ आने वाले तमाम मेहमान, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अरकान, और जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, इन बच्चों के आने वाले रिश्तेदारों और तमाम साथ देने वाले भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, इनमें एक बच्चा है मोहम्मद अताउर रहमान इब्न हाफिज़ मोहम्मद ज़ियाउर रहमान मरहूम। हाफिज़ ज़ियाउर रहमान मरहूम ये हमारे साथियों में थे, इसी गांव से उनका ताल्लुक़ था, इनका इंतकाल हो चुका है।
آج ان کے بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، جبکہ اسی مدرسے سے اس بچے کے بڑے بھائی نے بھی حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ اب وہ بچہ ابھی دارالعلوم وقف دیوبند میں زیر تعلیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ترقیات سے نوازے اور ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ ایک دوسرا بچہ ہے محمد نوازش ابن محمد جلال الدین، جن کا تعلق کمل دہا سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ والد صاحب کے دعوت کے اوپر اس مدرسے میں آنا ہوا۔ اس سے قبل بھی ایک مارچ کو اس مدرسے میں آئے اور دو بچے کی حفظ قرآن ختم ہوا، اس کی دعا میں شرکت کی۔ پھر یہ دوبارہ جو ہے آنا ہوا اور پھر دو بچے کے ختم قرآن کے موقع پر آ کر کے ہم یہ سارے علماء کرام کے بیچ ہم آئے اور اس کے اندر میں بچوں کے لیے دعا خیر کی گئی، ختم قرآن کیا گیا۔ بہت سارے حضرات ذریعہ کے یہاں آئے ہوئے تھے راکی، اور سارے اساتذہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو علم دین سے نوازے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اپنا نام بتا دیجیے۔ میرا نام محمد سلیمان، ناظم مدرسہ مفتاح العلوم کواری بازار، ضلع ارریہ، بہار۔ میں آج حضرت الحاج مولانا مفتی القاری صاحب ناظم مدرسہ کنز العلوم ارریہ ان کی دعوت پر بہمراہ جناب مولانا مفتی انعام الباری صاحب اس مدرسے میں حاضری کا موقع ملا۔ ماشاء اللہ دو بچے کا ختم قرآن کے تقریب میں دعائیہ مجلس کی گئی اور الحمدللہ گاؤں کے کافی لوگ اس مجلس میں شریک بھی ہوئے، تمام اساتذہ کرام بھی شریک رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے نوازے اور ہر طرح کے شر و فتن سے حفاظت فرمائے۔ میں مفتی محمد نسیم الدین القاسمی، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ضلع ارریہ۔ کنز العلوم رحمانیہ گریا میں تقریب تکمیل حفظ قرآن کے موقع سے شرکت کی سعادت ہوئی۔ الحمدللہ دعائیہ نشست میں میری ساتھ شرکت ہوئی۔ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے محتمم حضرت اقدس الحاج مولانا مفتی عبدالواری صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، سابق معاون مدرس دارالعلوم دیوبند و ناظم اعلیٰ مدرسہ حضا کی خدمات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اساتذہ کی محنتوں کو دیکھنے کا موقع ملا، طلباء کے طرز تعلیم اور طرز تدریس کو بہت قریب سے دیکھا۔ دل فرحت و انبساط سے لبریز ہوا۔ دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے محتمم، یہاں کے اساتذہ کو اور جرأت و ہمت عطا کرے، بہتر سے بہتر تعلیم دینے کی۔ اس موقع ایک عام اپیل عوام الناس سے کی ہے۔ الحمدللہ یہاں کے عوام کا ایک اچھا خاصا تعاون مدرسے کو حاصل ہے، لیکن میری ایک اپیل جو اس کورونا کے زمانے میں اساتذہ کے ساتھ اور مدرسہ کے ساتھ طلباء کے ساتھ جو پیش آیا ہے، یہاں کے عوام سے خلوص دردمندانہ اپیل مفتی انعام الباری قاسمی کر رہا ہے کہ جبکہ حالات ناگفتہ بے ہو رہے ہیں اور باہر سے آمدنی کے ذرائع بند ہو رہے ہیں، ایسے حالات میں ہم کو بھرپور تعاون اپنے ادارے کو کرنا ہوگا، وہ نظام وہ سسٹم بنانا ہوگا کہ جس سے ادارے متاثر نہ ہوں، یہاں کے اساتذہ مفلوق الحالی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور نہ ہوں، اور طلباء کی تعلیم کسی طرح سے بھی متاثر نہ ہوں۔ وہ تعلیم جو قرآن کریم کی تعلیم ہے، اس تعلیم کو ہمیشہ پاتے رہیں، وہ نظام وہ سسٹم بنانا ہوگا۔ ہمیں آدھی روٹی کھانی ہوگی، لیکن اساتذہ کو اور ان کے طلباء کو، ان کے محتمم کو تعاون دینا ہوگا، تب یہ ادارے چلیں گے۔
ایک نظام میری سمجھ سے یہ بات آتی ہے کہ مالدار حضرات اٹھیں اور سماج کے قریب بچے کا داخلہ ان کی حالت کے ساتھ اپنے قریب کے ادارے میں کرائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے بچے کی بھی ذمہ داری لیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ رہا تو ہزاروں حوادثات آئیں گے، لیکن ہمارا یہ شجر علم پھلتا اور پھولتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ کنز العلوم رحمانیہ جو ایک شجر ثمربار ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کو نافع بنائے، اور یہاں کے اساتذہ، یہاں کے معتمین کو مزید سے مزید خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ کنز العلوم رحمانیہ گریا لیلوکھر پنچایت میں پرسا کاٹا بلاک کے اندر، جو ضلع ارریہ بہار کا ایک بہت ہی مشہور اور معروف ادارہ ہے، نیپال سرحد پر ایک بہت ہی قدیم ادارہ ہے۔ الحمدللہ یہ ادارہ 1954 سے لے کر اب تک کارہائے نمایاں انجام دیتا رہا ہے۔ سینکڑوں حفاظ کرام اس مدرسے سے فارغ ہو کر ملک اور بیرون ملک دینی و ملی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کے فارغین ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پہنچ کر کے اور وہاں سے بڑی ڈگریاں حاصل کر کے پھر اپنے اپنے دائرۂ کار میں آ کر ملک، ملت اور سماج کی ہر طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے موقع سے جہاں تمام کے تمام ادارے متاثر ہوئے، یہ مدرسہ بھی متاثر ہونے سے نہیں رہ سکا، لیکن الحمدللہ جب سے بڑے بچوں کو اجازت ملی، 15 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو اجازت ملی، تو پھر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے اور حکومت کی طرف سے جو لاک ڈاؤن کے موقع سے جو طریقہ کار اور گائیڈ لائن دی گئی، اس کا خیال کرتے ہوئے، اس کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر تعلیم شروع ہوئی، اور الحمدللہ جس طرح آج 2 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا، اسی طرح اب سے 3-4 ہفتے پہلے 1 مارچ کو بھی 2 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا، اور بچوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تعلیم انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اللہ تعالی اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ لاک ڈاؤن میں جہاں تمام طرح کے وسائل بند ہو گئے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خزانہ غیب سے وسائل کا انتظام فرمایا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ادارے اور اس طرح کے تمام وہ ادارے جو اللہ کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، قرآن و حدیث کے تعلیم کے نام پر جاری وساری ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمام طرح کی رکاوٹوں کے باوجود یہ ادارے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ امت مسلمہ ان اداروں کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہے۔ مدرسہ کنز العلوم رحمانیہ گریا سے محبت اور تعلق رکھنے والے گاؤں اور علاقے کے تمام مسلمان الحمدللہ کمر بستہ ہیں، ہر حال میں ان اداروں کو چلاتے رہیں گے، سینچتے رہیں گے، اور اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کا فیض پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ خدایا تیرے راہ العالمین، خدایا تیرے راہ العالمین ہے، پوری رضا کا میری کسی طرح سے بنی ہے تیرا یہ آسمان، وہ ہے سایہ قدم بندے کا اپنے رگے جہاں سے تیری مرضی کو بس سے یا بس